بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس دنیا کے اندر ہم انسانوں میں آپسی دستور یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی شخص کسی طرح کا کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے تو میں کسی نہ کسی صورت میں اس کے احسان کا بدلہ دوں، میں بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا کروں، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، اچھا سلوک کروں۔ یہ ہم انسانوں کے درمیان آپسی دستور ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کسی دن کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں آپ کو کچھ بدمعاش قسم کے لوگ گھیر لیں، اور پھر کوئی ایک بڑا مضبوط قسم کا تنومند شخص آئے اور آپ کو ان بدمعاشوں سے نجات دلوا دے، وہ ان بدمعاشوں کو ڈانٹ کر مار کر بھگا دے اور آپ کو وہ بچا لے، تو آپ اس کے کیسے احسان مند ہوں گے؟ آپ کا دل بلکہ آپ کے جسم کا رواں رواں اس کا شکر گزار ہوگا۔ آپ ہمیشہ اس تلاش میں رہیں گے کہ میں اس کے احسان کا اسے کسی طرح سے بدلہ دے سکوں، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکوں، میں بھی اس کے ساتھ کچھ احسان کر سکوں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کبھی آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا کر سکیں تو آپ یقیناً اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ آپ کا دل اس جذبے سے سرشار ہوگا کہ اس نے مجھے بدمعاشوں سے نجات دی، اس نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا ہے۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ ہم سب جہنم کے دہانے پر تھے، ہم سب ایک ایسی جگہ تھے کہ ابھی ہم جہنم کے اندر گرنے ہی والے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جہنم سے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے ذریعے سے نجات دلوائی۔ ہمیں اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی شکل میں ایک عظیم تحفہ دیا، وہ پیغمبر جس نے سال ہا سالوں تک تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کریں، وہ پیغمبر جو 3 سالوں تک شیب ابی طالب میں محصور اور مجبور ہو کر قیدی بن کر رہا، وہ پیغمبر جس نے طائف میں پتھر کھائے، وہ پیغمبر جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے دانتوں کو شہید کروا دیا، وہ پیغمبر جس کے ہم پر عظیم احسانات ہیں، وہ پیغمبر کہ راتوں میں جاگ کر، سجدوں میں جا کر اللہ کے سامنے صرف اپنی امت پر رحم مانگتا رہا، وہ پیغمبر کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء کرام، سارے اللہ کے نیک بندے اپنی فکر میں ہوں گے، سب کو نفسی نفسی پکارنا پڑ رہا ہوگا، اور یہ پیغمبر سجدے میں جا کر امتی 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 کی فریاد کر رہا ہوگا۔ اس پیغمبر کا ہم پر اس قدر احسان ہے کہ اگر زندگی بھر ہمارے جسم کا ایک ایک رواں ہر سیکنڈ میں 1000 مرتبہ بھی اس کا شکر ادا کرے تو ہم اس پیغمبر کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس پیغمبر کا جب ہم پر اس قدر احسان ہے تو لازم ہے کہ ہم ان کے احسان مند بنیں، ہم ان کے شکر گزار بنیں، اور ہم ان کے احسان کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتے، قطعاً ہم ان کے ایک احسان کا بھی بدلہ چکا نہیں سکتے، لیکن اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ہم ان کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ان سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ ان سے اگر کوئی شخص محبت نہیں کرتا اور وہ کامل ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنی اولاد سے، اپنے
آبا و اجداد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے، یعنی اس کے آبا و اجداد سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے، وہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اس کو دنیا کی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب میں ہوں، تو ان سے محبت کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اور ان سے محبت کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان پر درود بھیجا کریں، ہم ان پر سلام پیش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پیغمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ سو آئیے ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب کوئی شخص پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو وہ گویا آپ کا ایک طرح سے شکر گزار بنتا ہے۔ درود کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، ملأ اعلیٰ میں آپ اپنی خاص مجلس میں پیغمبر علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ یہ ہے درود کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے محمد، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے ایمان والو، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اللہ کے رسول کی عزت کرو، اور تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیغمبر کی عزت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور جب ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، جب ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، تو گویا ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو شخص پیغمبر علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ہمیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ڈھانپے رکھے، تو ہم کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، ہم کثرت سے پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجا کریں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ درود کے بغیر کوئی بھی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کرے، تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے وہ دعا میں اللہ کی تعریف کرے، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرے۔ اس طرح اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہے۔ درود کے تو یوں بڑے فضائل ہیں، لیکن درود کی اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب بھی ہم کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمارا درود، ہمارا سلام پیغمبر علیہ السلام کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت پیغمبر کی روح کو آپ کے جسم میں واپس کر دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ہمارے درود اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو شخص ایک بار پیغمبر پر درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ کو معاف کرتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ درود بھیجئے اور یہ تمام فضائل حاصل کیجئے۔ آپ درود پڑھ کے اللہ کی 10 رحمتیں پا سکتے ہیں، آپ ایک بار درود کے ذریعے سے اپنے 10 گناہ معاف کروا سکتے ہیں، ایک بار درود پڑھ کر اپنے 10 درجات کو بلند کروا سکتے ہیں۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ اگر ہم صبح میں 100 بار اور شام میں 100 بار درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں، ہم روزانہ صبح اور روزانہ شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو ہم اللہ کی رحمتوں میں تو ہر وقت ڈھپے رہیں گے۔ اللہ کی رحمت ہمیں چھپائے رہے گی، اور ہم اللہ کی رحمت میں مامون اور محفوظ رہیں گے۔ ہمارے گناہ جھڑتے رہیں گے، معاف ہوتے رہیں گے، ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح جو شخص زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے،
وہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاح، کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا رہا ہو۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں پیغمبر علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو، ہم آپ کے پڑوس میں رہیں، ہم آپ کے قریب رہیں، تو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں آپ علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہوگا۔ اور یہ تو عام دنوں میں درود کی فضیلت ہے، اور جہاں تک جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کی بات ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت کی نظر میں تمام دنوں کا سردار ہے، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اور تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا موت کے بعد بھی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، موت کے بعد بھی۔ تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اس کے گوشت پوست الگ ہو جاتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ تصور واضح نہیں تھا اس وقت تک۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مرنے کے بعد تو جسم بوسیدہ ہو جایا کرتا ہے، تو کیا آپ کا جسم بوسیدہ نہیں ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، یعنی زمین اور مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، انبیاء کے جسموں کو بوسیدہ نہیں کر سکتی، وہ اپنی قبر میں محفوظ ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس تصور کو واضح کر دیا اور فرما دیا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان کے جسم گلتے سڑتے نہیں ہیں، وہ محفوظ ہوتے ہیں، تو تم مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تو یہ خاص فضیلت جمعہ کے دن کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اور نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو دنوں کے سردار میں انبیاء کے سردار پر درود بھیجا جائے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود کا اور سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو جب کوئی بندہ پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے غم اور فکر سے اسے نجات ملتی ہے۔ جو بھی شخص غموں سے پریشان ہو، جس شخص کو بھی کسی طرح کی بھی فکر لاحق ہو، وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھے، اللہ رب العزت اس کی فکر کو ختم فرمائے گا، اس کے غم کو ہلکا فرمائے گا، اس کی پریشانی سے اسے نجات عطا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پیغمبر پر درود بھیجنے سے آدمی اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کو کس قدر محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ چہیتے وہ ہمارے نبی ہیں۔ تو جب ہم اپنے نبی سے یعنی اللہ کے سب سے محبوب بندے سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ سو اگر ہمیں اللہ کی محبت اور پیغمبر علیہ السلام کا پڑوس حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں کثرت سے درود پڑھنا پڑے گا۔ ہم کثرت سے جب درود کا اہتمام کریں گے تو ہمیں درود کے سارے فضائل حاصل ہوں گے۔ یوں تو درود کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہم وقت درود کا اہتمام رکھے۔ درود کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے کہ ہم صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں یا دوپہر کے وقت یا سونے کے وقت ہی درود پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بازار جاتے، کوئی کام کرتے، ہر وقت جس وقت ہمارا جی چاہے ہم درود پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ خاص مقامات ایسے ہیں جن میں درود پڑھنے کو پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جگہ تو وہ ہے جو ہم تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں۔ یہ اس وقت درود پڑھنا اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح جنازے کی نماز میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا، اسی طرح سے اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھنا۔ اذان ختم ہونے کے بعد ایک تو اذان کے بعد کی دعا ہے،
لیکن دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مستقل حدیث میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اذان کا جواب اس طرح سے دینا ہے، اور جب اذان ہو جائے، اذان مکمل ہو جائے تو پہلے درود پڑھنا ہے اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح جب ہم دعا کر رہے ہوں تو دعا میں ہم درود ضرور پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ دعا کے شروع میں پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے اور اس تعریف کے بعد ہم درود پڑھیں، پھر اپنی دعا کریں اور پھر آخر میں درود پڑھیں، کیونکہ درود بھی ایک طرح کی دعا ہے۔ درود کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، آپ ملأ اعلیٰ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمائیے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو جب ہم دعا کے شروع میں اور دعا کے اخیر میں درود پڑھیں گے، تو جب دعا کے شروع اور اخیر دونوں جگہ درود ہوگا اور درود رد نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کی رحمت سے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے شروع والے درود کو قبول کرے، دعا کے آخر والے درود کو قبول کرے، اور درمیان میں جو ہماری دعائیں ہیں وہ قبول نہ کرے؟ تو جب ہم دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں دونوں جگہ درود پڑھیں گے تو پھر ہماری پوری دعا قبول کی جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ پہلے درود پڑھ کے اور آخر میں درود پڑھ کے درمیان میں جو چاہیں مانگ لیں، بلکہ دعا کی قبولیت کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ اپنی جگہ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ مختصر یہ کہ اگر آپ دعا آداب کی رعایت کرتے ہوئے مانگ رہے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت درود پڑھنا چاہیے۔ ایک تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے تو اس دعا سے پہلے درود پڑھا جائے، اسی طرح مسجد سے نکلنے کی دعا، اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود پڑھا جائے، یعنی پہلے درود اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت پہلے درود اور پھر مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ اس وقت بھی درود پڑھنا مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح جب حاجی حج کرتا ہے یا کوئی معتمر عمرہ کرنے والا عمرہ کرے اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھے یا مروہ پہاڑی پر چڑھے تو اس وقت بھی وہ درود پڑھے۔ اسی طرح درود پڑھنے کا وقت یہ ہے کہ جب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سنیں، آپ کا ذکر مبارک سامنے آئے تو ہم درود پڑھیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، کہ بڑا کنجوس ہے وہ شخص، اور حقیقت میں تو کنجوس وہی ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس سے بڑا کنجوس، اس سے بڑا بخیل اور کون ہو سکتا ہے کہ اسے درود پڑھنے میں بھی کنجوسی ہو رہی ہو۔ کنجوس، وہ کنجوس جو لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے، اور قیامت کے دن کنجوس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ سو جب کبھی بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک سامنے آئے تو ہم درود پڑھیں۔ اب اگر کوئی مجلس ایسی ہے جس میں بار بار حضور کا نام لیا جا رہا ہے تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بار بار حضور پر درود بھیجیں، لیکن اگر اس مجلس میں ایک مرتبہ بھی درود پڑھ لیا جائے تو پھر آدمی اس وعید سے نکل جائے گا۔ وہ جو حضور نے فرمایا کہ یہ بڑا بخیل ہے، تو بخیل ہونے کے وعید سے نکلنے کے لیے ایک مرتبہ ایک مجلس میں درود پڑھ لینا کافی ہے۔ اسی طرح جب ہم بازار جائیں تو اس وقت بھی یہ پسندیدہ عمل ہے کہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح بازار سے گھر لوٹتے وقت جب ہم گھر میں داخل ہوں تو اس وقت بھی درود پڑھنا پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح جب قرآن شریف ختم ہو جائے تو اس وقت بھی درود پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح رشتہ کرتے وقت کسی لڑکی کے پاس اگر رشتہ لے جایا گیا یا لڑکے والوں کے پاس ہم آئیں رشتے کی بات کرنے کے لیے تو اس وقت بھی درود پڑھ لینا چاہیے۔ درود کے بڑے فضائل ہیں، اور درود پڑھنے سے انسان ہر طرح کے خیر اور برکت کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو جب ہم رشتہ کرتے وقت درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سے اس رشتے میں خیر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم بازار جا رہے ہوتے ہیں یا بازار سے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے معاملے میں خیر فرما دے،
تو آئیے ہم اس مجلس کا اختتام بھی درود پر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔